الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انفال کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے درس سے اس سورہ کی ابتدا ہو گئی تھی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایک سوال ہے جس سے تمہید اٹھائی گئی ہے۔ یہ سوال غزوہ بدر کے غنائم سے متعلق پیدا ہوا۔ عرب میں چونکہ عام رواج یہی تھا کہ فوجیں جو کچھ مال میدان جنگ میں حاصل کریں گی، جس نے جو لیا وہ اسی کا ہے۔ تو لوگ جنگ میں اترتے تھے، اس میں قتل و قتال بھی ہوتا تھا، اور پھر جو کچھ مال اسباب لے کر وہ لوگ آئے ہوتے تھے جن سے برسر جنگ ہو جاتے تھے، اس کو جس کا جتنا بس چلتا لوٹ لیتا تھا۔ یہی عام روایت تھی۔ تو بدر میں جب یہ پہلا معرکہ ہوا تو جس طرح سورہ محمد سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے اس سوال کا جواب دیا کہ اب اگر قیدی پکڑے جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس سے پہلے رواج تھا کہ قیدی پکڑے جائیں گے تو غلام بھی بنائے جا سکتے ہیں، لیکن قرآن نے واضح کر دیا کہ نہیں، اب ان میں سے کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا۔ یہ رواج تو ختم ہوا۔ اب دو ہی راستے ہیں، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، یعنی یا ان کو فدیہ دے کے رہا کر دیا جائے گا یا احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا۔ یہاں انفال کے بارے میں یا غنائم کے بارے میں بھی یہی سوال پیدا ہو گیا۔ اس سے متعلق میں اپنا نوٹ سنا چکا ہوں، اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے تاکہ ربط کلام واضح رہے۔ یہ سوال اعتراض کی نوعیت کا ہے اور غزوہ بدر میں حاصل ہونے والے مال غنیمت سے متعلق پیدا ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ جو جتنا مال جنگ میں لوٹے وہ اسی کا حق ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ظاہر ہے کہ جنگ و جدال کا بازار تو عرب میں گرم رہتا ہی تھا، تو یہ رواج بن گیا ہوا تھا، یہ دستور تھا۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدر کے بعد جب لوٹنے والوں سے دوسروں نے جنگی خدمات کی بنا پر اپنے حق کا مطالبہ کیا تو اس سے ایک نزاع پیدا ہو گئی۔ اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگ تھے کہ جنہوں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ میدان میں اترے، انہوں نے جنگ کی، داد شجاعت دی، لیکن مال کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور بعض لوگ تھے کہ جنہوں نے پرانی روایت کے مطابق جو ان کو ملا وہ لوٹ لیا یا اس کو دوسری جگہ سے حاصل کر لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک نزاع پیدا ہوئی، اور وہ ہونی چاہیے تھی کہ کیا یہ انہی کا حق ہے کہ جنہوں نے اس وقت لوٹ لیا، یا اس کی کوئی منصفانہ تقسیم ہوگی، اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں اترے جنہوں نے خدمات انجام دی، یہ ان میں بھی تقسیم کیا جائے گا یا پھر کوئی اور صورت ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ سوال تھا۔ یہ سوال اسی پس منظر میں اور مسلمانوں کے ایک گروہ کی طرف سے کیا گیا ہے، یعنی یہ اس کا پس منظر ہے، اس میں یہ سوال پیدا ہوا، اور چونکہ ایک نزاع پیدا ہوئی جس میں کچھ تلخی بھی در آئی، تو اس لیے قرآن مجید نے یہیں سے ابتدا کر دی ہے۔ یسألونک عن الانفال، وہ تم سے غنائم کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے وہ بنیاد ہی ختم کر دی جس پر ساری نزاع پیدا ہوئی تھی۔ یہ بتا دیا کہ اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے معاف کیجیے، یعنی اس وقت جو غنائم حاصل ہوئے ہیں ان کے متعلق خدا کا فیصلہ یہ ہے کہ ان پر کسی شخص کا بھی کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثواب دید کے مطابق کریں گے۔ یعنی نہ پرانا رواج،
نہ کوئی نئی روایت، یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ مال جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے اس پر کسی لڑنے والے کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں موجود تھے تو دونوں ہی حیثیتوں سے آخری اتھارٹی آپ کی تھی، اللہ کے رسول کی حیثیت سے تو یہ بات قرآن نے واضح کر دی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی رسول تو جب بھی آئے گا اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت ہی کی جائے گی۔ دوسرا پہلو یہ تھا کہ اس وقت آپ حکمران بھی بن چکے تھے، تو دونوں ہی پہلو تھے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہدایت دیتے تھے، اللہ کا رسول اس ہدایت کے مطابق نظم حکومت چلا رہا تھا، تو ایک لحاظ سے یہ حکومت الہیہ تھی، یعنی عام انسانی حکومتوں کی طرح کوئی حکومت نہیں تھی بلکہ حکومت الہیہ تھی۔ اس حکومت الہیہ میں دونوں پہلو پیش نظر رہنے چاہیے، یعنی جو نظم ہے ایک چیز اس کے پاس چلی گئی ہے، وہ حکومت کا پہلو ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے جو حق بنتا ہے اس میں اب کسی اور کے مداخلت کرنے کا سوال نہیں رہا۔ یہ سب اللہ اور رسول کا ہے اور وہ اس کے ساتھ جو معاملہ چاہیں گے اپنی ثوابدید کے مطابق کریں گے۔ بنیادی بات یہ واضح کر دی گئی کہ اللہ اور رسول کے پاس یہ چلا گیا ہے، سب لوگ جو کچھ انہوں نے مال لیا ہے، جو لوٹا ہے، جو کچھ مال غنیمت ان کے پاس ہے، سب حوالے کر دیں گے، کسی کا کوئی ذاتی حق اس پر قائم نہیں ہوتا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا، ظاہر ہے کہ اگر ایک فیصلہ کیا گیا ہے تو یہ بتانا چاہیے نا کہ اس کی بنیاد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عدل کا حکم دیتے ہیں، وہ خود بھی سب فیصلے عدل کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس میں لوگ جنگ میں اترے تھے، انہوں نے بہرحال کچھ ساز و سامان بھی فراہم کیا تھا، اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اپنا مال صرف کیا تھا۔ عام رواج یہی تھا کہ ان کے لیے کوئی تنخواہیں تو نہیں ہوتی تھیں، تو ان کو کچھ نہ کچھ اس طرح مال غنیمت کی صورت میں مل جاتا تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک بنیادی بات واضح کر دی، اور وہ بات دیکھیں گے آپ آگے کہ قرآن مجید اس کو کس طرح متعین طریقے پہ بیان کرے گا۔ وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ کا رسول زمین پر آ گیا ہے تو اب رسول کے ساتھیوں کا معاملہ عام مومنین کا سے نہیں ہے، رسول کے ساتھیوں پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ اس ذمہ داری کو آگے بڑھ کے اٹھائیں گے، اور وہ ذمہ داری اس وقت یہ ڈال دی گئی کہ پہلے پیغمبروں کے اتمام حجت کے نتیجے میں آسمان سے عذاب آتا تھا، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، اس کو بیان کیا قرآن نے۔ اب یہ تھا کہ بے ایدینا، یا دوسری جگہ یعذبہم اللہ بایدیکم، یعنی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ہاتھ سے آپ سزا دینے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ صحابہ کرام سے جب یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس میدان میں اتریں گے، اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے، اور یہ سزا اب ان کے ہاتھوں سے منکرین کو دی جائے گی، تو اس میں جنگ جدال پیش آنا تھا، مال بھی خرچ ہونا تھا، تو یہ بتا دیا گیا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالہم وانفسہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کے جان و مال جنت کے عوض میں خرید لیے، اس لیے نہ کسی کی جان پر کسی کا کوئی حق، نہ کسی کے مال پر کسی کا کوئی حق۔ تو یہاں جان بھی لوگوں نے کھپائی، مال بھی میدان میں نکلنے کے لیے ضروری تھا۔ اس وقت کوئی ریاست کے پاس تو ایسی چیزیں نہیں تھیں کہ وہ اسلحہ فراہم کرے اور وہ سواریاں فراہم کرے، لوگ اپنا اسلحہ بھی خود ہی لاتے تھے، اپنے گھوڑے اور اپنے اونٹ بھی خود ہی لاتے تھے، تو سب ذمہ داری گویا مال کی بھی اور جان کو کھپانے کی بھی لوگوں ہی پر تھی۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا کہ زمانہ رسالت کی جنگیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت لڑی گئی تھی۔ تو اب جو میں نے آپ کے سامنے پس منظر رکھا، اس کی روح سے یہ اب عام جنگیں نہیں رہی تھیں،
یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت صحابہ کرام سے اللہ تعالیٰ کے خصوصی مطالبہ تھا، جس کے تحت یہ جنگیں لڑی گئیں۔ تو ان میں لڑنے والوں کی حیثیت عام سپاہیوں کی بھی نہیں رہی، اور ان میں لڑنے والوں کی حیثیت اصلاً آلات و جوارے کی تھی۔ یعنی جس طرح سے ایک تلوار آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں تو یہ گویا انسان تھے جو پروردگار کے ہاتھ میں آ گئے، اور یہ کہا گیا کہ اب انہی کے ذریعے سے منکرین کو سزا دی جائے گی۔ وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے۔ یعنی اس میں پھر فتح یابی میں اصل کردار بھی فرشتوں کا کردار تھا، یہ آگے جا کے تفصیلات معلوم ہو جائیں گی۔ میدان میں اترے، بہادری اور شجاعت کے ساتھ اترے، اپنی طرف سے سب کچھ قربان کر دینے کے لیے اترے، لیکن کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ تو یہ جو صورتحال تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر کئی ہزار فرشتے اٹھا کر کھڑے کر دیے۔ تو ان کی مدد سے وہ اللہ کے حکم پر میدان میں اترے اور براہ راست اس کے فرشتوں کی مدد سے فتح یاب ہوئے تھے۔ لہٰذا ان جنگوں کے مال غنیمت پر ان کا کوئی حق اللہ تعالیٰ نے تسلیم نہیں کیا۔ پہلی بنیادی بات یہ واضح کر دی کہ یہاں جو کچھ حاصل ہوا ہے اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، تاہم آگے جا کر بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود، یعنی اس کے باوجود کہ کسی کا کوئی حق قائم نہیں ہوتا، اس کے باوجود یہ سارا مال نہیں بلکہ اس کا 5واں حصہ ہی اجتماعی مقاصد کے لیے خاص رہے گا، اور باقی از راہ عنایت مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ یعنی کسی حق کے طور پر نہیں جیسے کہ پہلے سے رواج تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کے کرم کی بنیاد پر، چونکہ لوگوں نے اس میں جان و مال کھپائے ہیں تو یہ اموال غنیمت ان میں تقسیم کیے جائیں گے، ان کو دیے جائیں گے، اور اس میں سے صرف 5واں حصہ اجتماعی مقاصد کے لیے رکھا جائے گا۔ لیکن یہ سب باتیں آگے بیان کی ہیں، پہلے یہ بنیادی بات واضح کر دی کہ اس پر اللہ اور رسول کے سوا کسی کا حق قائم نہیں ہوتا۔ یہاں سے بات شروع کر دی، معاف کیجیے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انہیں بتا دو کہ یہ سب غنائم اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یعنی مدعا کیا ہے؟ اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو، اس لیے اللہ سے ڈرو، اس معاملے میں کوئی نزاع پیدا نہ کرو، اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ اپنے آپس کے معاملات کی، یہ میں عرض کر چکا کہ چونکہ کچھ نے لے لیا کچھ نے نہیں لیا، تو ایک نزاع کی کیفیت اور کچھ تلخی کی سی صورت پیدا ہو گئی تھی۔ اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات کی اصلاح کر لو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ بحث و اختلاف کی گرما گرمی میں اگر کوئی بدگمانی یا رنجش پیدا ہو گئی ہے، یا اپنے بھائیوں کے بارے میں رشک و حسد کے جذبات کسی کے دل میں ابھرے ہیں کہ فلاں اور فلاں کو اس مال میں کیوں شریک کیا گیا ہے، تو اپنی اصلاح کر لو۔ ظاہر اب اللہ اور رسول کی طرف سے تقسیم ہوگی، وہی فیصلہ کریں گے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کسی کو اوپر نیچے کچھ دینے دلانے میں اعتراضات پیدا ہو جائیں، یعنی روپیہ تو نہیں پڑا ہوا ہے نا، اشیاء ہے، کسی کو ایک چیز دی کسی کو دوسری چیز دی، تو اس میں ممکن ہے کچھ لوگوں کو اعتراض پیدا ہو۔ تو اپنی اصلاح کر لو، تم سب بھائی بھائی ہو، تمہارے تعلقات اخوت، رحم اور محبت کی بنیاد پر قائم ہونے چاہیے۔ یہ ایمان و تقوی کے منافی ہے کہ تمہارا دامن دل حسد، رکابت اور خود غرضی کے غبار سے آلودہ ہو، اسے پاک صاف کر لو۔ اس دین کی تمام تعلیمات میں ہدف کی حیثیت، مقصد کی حیثیت اسی تزکیہ و تطہیر کو حاصل ہے۔ یعنی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دلوں کو آلودہ مت ہونے دو۔ نہ بدن کی آلودگی اس دین میں گوارا ہے، نہ خور و نوش کی آلودگی گوارا ہے، اور نہ اخلاق کی آلودگی گوارا ہے۔
تو یہاں چونکہ اخلاق آلودہ ہوئے ہیں، اس لیے نصیحت فرمائی کہ اصلحوا ذات بینکم، اپنے معاملات کی اصلاح کرو، واطیعوا اللہ و رسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، ان کنتم مومنین۔ اس معاشرے میں یہ آسان نہیں تھا کہ لوگ جو کچھ انہوں نے اپنے زور بازو سے حاصل کیا تھا اس سے دستبردار ہو جائے، لیکن فرمایا کہ پہلے تو یہ بنیادی اصول سمجھ لو کہ اس وقت تم اللہ کے ایک کام کے لیے آئے ہو، اللہ کے حکم پر میدان میں اترے ہو، اللہ نے اس مقصد کے لیے تمہیں مامور کیا ہے، تمہارے جان و مال اس نے جنت کے عوض خرید لیے ہیں، تمہاری ایک خاص حیثیت ہے، تم رسول کے ساتھی ہو، اس وجہ سے اس مال غنیمت کی طرف کوئی شخص آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے، یہ سب اللہ اور رسول کا ہے، کسی کا کوئی حق اس پر قائم نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اب ہم از راہ عنایت جو کچھ دیں گے وہ دیں گے۔ یہ بنیادی بات کر کے لوگوں سے کہا گیا کہ جو تلخی پیدا ہوئی ہے، جو نزاع کی کیفیت ہے، وہ دور ہو جانی چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ۔ سبحان اللہ، کیا نصیحت فرمائی ہے۔ اہل ایمان تو وہی ہے، یعنی اب یہ چونکہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان کے تقاضے کے تحت میدان جنگ میں اترے ہیں، اور اس کے بعد اللہ اور رسول کے سامنے ہی جواب دہ ہے، تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اگر کسی وقت ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جیسی ہو گئی، یا دلوں میں کوئی آلودگی آ جائے، تو جب اللہ یاد دہانی کرائے تو ایمان والوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے، یہاں ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر ایک خاص حوالے سے زیر بحث آیا ہے، یعنی جب اللہ کی طرف سے یاد دہانی ہو جائے، جب یہ بتایا جائے کہ تم لوگ یہاں حدود سے تجاوز کر گئے ہو اور اللہ تعالیٰ کا منشا بالکل الگ ہے، تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ جو بات شروع کی ہے کہ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہاں سے آگے سچے اہل ایمان کی تصویر ہے جو ان لوگوں کے سامنے رکھی گئی ہے جنہیں اگر تم مومن ہو کے الفاظ میں خطاب فرمایا ہے۔ پیچھے کہا ہے نا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، جو فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ فیصلہ مانو اور دل کی کشادگی کے ساتھ مانو، اللہ اور رسول کے حکم کے سامنے سرفکندہ ہو جاؤ اگر تم مومن ہو۔ اب اگر تم مومن ہو کہہ کے جن لوگوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے، ظاہر ہے وہ چند لوگ تھے جن کے دلوں میں یہ سوالات پیدا ہوئے، جن کی طرف سے تلخی کا صدور ہوا، تو ان کو خطاب فرمایا۔ مدعا یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ رکھتے ہو تو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرو، ان کے بغیر یہ دعویٰ کسی کو زیب نہیں دیتا۔ یہ وہ مضامین ہوتے ہیں قرآن مجید کے جن کے لیے میں نے اپنی تفسیر میں تزکیہ و تطہیر کی اصطلاح اختیار کی ہے، یعنی یہ دونوں پہلوؤں سے ہو رہا ہوتا ہے، دلوں کی پاکیزگی، عمل کی پاکیزگی، علم کی پاکیزگی، یہی دین کا مقصود ہے۔ ساری دعوت اسی ہدف کو حاصل کرتی ہے، اور اسی طرح اس وقت جو مسلمانوں کی جماعت بن گئی تھی جس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری ادا کرنی تھی، اس کی تطہیر، یعنی اس میں ایمان اور نفاق کو، ایمان اور کفر کو، ایمان اور فرما برداری کو الگ الگ کرنا، اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے ہو تو پھر تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ گویا ایک تصویر رکھ دی ہے۔ یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ یہ جو فرمایا کہ ذکر کیا جائے تو دل دہل جاتے ہیں، یہ سچے اہل ایمان کی پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ خدا کی عظمت و جلالت معاف کیجیے، یہ سچے اہل ایمان کی پہلی علامت بتائی ہے کہ وہ خدا کی عظمت و جلالت اور کبریائی کا شعور رکھتے ہیں، یعنی انہیں معلوم ہے کہ معاملہ کس ہستی کے ساتھ ہے، لہٰذا خدا کی کوئی بات بھی ان کے سامنے پیش کی جائے وہ اس گہرے احساس کے ساتھ اس کو سنتے ہیں کہ یہ اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے
یا اس کے نام پر کوئی بات کہی جا رہی ہے جس کی ناراضی کا خوف ہر انسان کے نہا خانہ وجود میں جاگزی ہونا چاہیے. یعنی یہ کوئی ظاہری خوف نہیں ہے، ظاہری اندیشہ نہیں ہے، بلکہ انسان کو اپنے باطن میں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ میرا رب کہیں میرے کسی علم، میرے کسی عمل، میرے کسی رویے سے ناراض نہ ہو جائے. چنانچہ ان کا دل اس گہرے احساس سے لرز جاتا ہے. جب انہیں توجہ دلائی جاتی ہے تو پہلی بات یہ کہی. یاد رکھو اہل ایمان تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور جب اس کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں، ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ دونوں باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی پر میں نے لکھا ہے یہ دوسری علامت ہے، یعنی پہلی علامت وہ بیان کی، یہ دوسری علامت ہے. قرینہ دلیل ہے کہ آیات سے یہاں کتاب الہی کی وہ آیات مراد ہیں جن میں خدا کے احکام اور قوانین بیان ہوتے ہیں. یعنی جب کوئی حکم دیا جاتا ہے، جب کوئی قانون دیا جاتا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ اس حد کی پابندی چاہتا ہے یا اس معاملے میں اس کا فیصلہ یہ ہے یا تم نے فلاں اور فلاں چیز کا لحاظ کر کے اس چیز پر عمل کرنا ہے، جب یہ بتایا جاتا ہے تو جن آیات میں یہ چیز آتی ہے یہاں ان کی طرف اشارہ کیا ہے. مدعا یہ ہے، یعنی کیا چیز اس میں بیان ہوئی ہے؟ مدعا یہ ہے کہ اہل ایمان جب ان احکام و قوانین کو سنتے ہیں تو انہیں ایمان ہی کا مظہر اور اس کے مضمرات کی تفصیل سمجھتے ہیں. یعنی یہ بات ان پر بالکل واضح ہوتی ہے کہ جن حقائق کو ہم نے مانا ہے، جن پر ہم ایمان لائے ہیں، یہ در حقیقت ان حقائق کو ماننے اور ان پر ایمان لانے کے تقاضے ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہونا چاہیے. یعنی انہیں قانون اور اللہ کا حکم الگ نہیں محسوس ہوتا، بلکہ وہ ایمان کا جو دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں یا جس ایمان کو اپنی زندگی بنا چکے ہیں وہ اس کے تضمنات کی حیثیت سے وہ بات سنتے ہیں. اہل ایمان جب ان احکام و قوانین کو سنتے ہیں تو انہیں ایمان ہی کا مظہر اور اس کے مضمرات کی تفصیل سمجھتے ہیں. چنانچہ اپنے ایمان کے شجرہ طیبہ پر یہ برگ و بار دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی ایمان کا جو ایک اجمالی احساس تھا جس سے انہوں نے اپنی دینی زندگی کی ابتدا کی تھی، جب اس کے یہ مضمرات سامنے آتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جو درخت لگایا گیا تھا، جو بیج بویا گیا تھا ایمان کا بیج، اس سے یہ کوپل پھوٹی ہے، اس سے یہ تنا نکلا ہے، اس سے یہ شجر بارآور ہوا ہے، یہ اس کے اوپر ثمرات آ گئے ہیں. تو یہ وہ محسوس کرتے ہیں. چنانچہ اپنے ایمان کے شجرہ طیبہ پر یہ برگ و بار دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ لوگ کہ جن کے ہاں ایمان اپنے ان مضمرات یا اپنے ان مطالبات یا اپنے ان مقتضیات یا اپنے ان تضمنات کے ساتھ نہیں آیا ہوتا، انہیں یہ بار معلوم ہوتا ہے، یہ حکم دے دیا، یہ ہدایت کر دی. اور ادھر سچے اہل ایمان کی یہ دوسری علامت بیان کی ہے کہ ان کے لیے تو گویا یہ ایک حقیقت منتظر ہوتی ہے. اسی طرح ایمان کے ان مطالبات کو جب وہ پورا کرتے ہیں، یعنی ادھر وہ چیزیں جب آتی ہیں تو ان میں ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح ایمان کے ان مطالبات کو جب وہ پورا کرتے ہیں تو امتحان و آزمائش کے جن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی کبھی مال میں کمی کی آزمائش، کبھی جان کی آزمائش، کبھی دنیا کی عزت کی آزمائش، کبھی وطن کی آزمائش کہ اسی کو چھوڑ دینا ہے، تو جو امتحان اور آزمائش کے مراحل پیش آتے ہیں ان کو جب اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، ان میں خدا کی تائید و نصرت کا ظہور اور کامیابی سے گزرنے کے بعد فتح مندی کا احساس بھی ان کے ایمان کو کبھی سے کبھی تر بنا دیتا ہے. کامیاب ہو گئے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو یہ کامیابی، اور یہ کامیابی کیا ہے؟ یعنی ایک تو یہ نا کہ دنیا میں کیا مل گیا یا آخرت میں کیا ملے گا، یہاں یہ ہوتا ہے کہ میں امتحان کے مرحلے سے کامیاب گزر گیا، میرے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی.
تو یہ چیز ان کے ایمان کو اور قوت دیتی ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں زادتہم ایماناً کے اسلوب بیان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، زادتہم ایمانہ اوپر قرآن مجید میں آیا ہے، زادتہم ایمانہ کے اسلوب بیان سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ جن کے اندر ایمان موجود ہوتا ہے، جب ان کے سامنے ایمان کے مقتضیات و مطالبات آتے ہیں، یعنی ایمان کیا تقاضے کرتا ہے، مقتضیات، ایمان اب کیا چاہتا ہے، مطالبات، جب ان کے سامنے ایمان کے مقتضیات و مطالبات آتے ہیں تو وہ پوری بشاشت سے ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کرم فرمایا، یہ اس کی ہدایت ہے، ہم سے اگر یہ مانگا گیا ہے تو یہ اسی کا تھا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اسی جذبے کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ وہ ان مقتضیات و مطالبات کو اپنے ہی لگائے ہوئے درخت کا پھل اور اپنی ہی بوئی ہوئی کھیتی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ یعنی ان کا جو احساس ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ آسمان سے کوئی حکم آیا ہے اور ان پر ٹھونس دیا گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی کشت دل میں ایمان بویا تھا یہ اس کا تخم بارآور ہو گیا ہے۔ وہ ان مقتضیات و مطالبات کو اپنے ہی لگائے ہوئے درخت کا پھل اور اپنی ہی بوئی ہوئی کھیتی کا حاصل سمجھتے ہیں، اور جس طرح ہر کسان اپنی کھیتی کے حاصل اور اپنے درخت کے پھلوں میں افزونی دیکھ کر باغ باغ ہوتا ہے، یعنی جب وہ دیکھتا ہے کونپلیں نکل آئی ہیں، باغ لہلہا رہا ہے، پھل آ رہے ہیں، تو جیسے وہ باغ باغ ہوتا ہے، اسی طرح یہ اہل ایمان بھی اپنے ایمان کی یہ افزائش دیکھ کر شادمان ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ مطالبہ پورا کر دیا اور اللہ نے اس میں بھی سرخرو کیا، اور ہم سے یہ مانگا گیا تو ہم نے دے دیا، اور اس میں بھی ہم کامیاب رہے، تو اس کو دیکھ کر وہ شادمان ہوتے ہیں۔ یہ گویا ان مدعیان ایمان پر ایک لطیف تاریز ہوئی جو ایمان کا دعویٰ کرنے کو تو کر بیٹھے، لیکن جب اس کے مطالبے سامنے آئے تو ان سے خوش ہونے کی بجائے ان کی پیشانیوں پر بل پڑ گئے کہ یہ کیا بلا نازل ہو گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو سچے اہل ایمان وہ تو بہرحال اسی طرح اپنے ایمان کے تقاضے ہی سمجھ کر لبیک کہتے تھے، لیکن بہت سے لوگ تھے کہ جو ضعیف بھی تھے اور بہت سے لوگ تھے کہ جو منافقت کے ساتھ ایمان لے آئے ہوئے تھے، ان کی آگے تفصیلات آئیں گی۔ ان کی پیشانیوں پر ان سے بل پڑتے تھے اور وہ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کیا بلا نازل ہوئی۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ جب ان اہل ایمان کے سامنے ایسی کوئی چیز آتی ہے تو وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو گویا ان کے ایمان ہی میں افزونی ہو گئی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے برگ و بار پیدا کر دیے۔ دوسری بات یہ کہی تھی کہ اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ میں نے لکھا یہ تیسری علامت ہے، یعنی امتحان و آزمائش کے مراحل میں وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انہیں یقین کامل ہوتا ہے کہ ان کے پروردگار نے جو حکم بھی دیا ہے اور جس امتحان سے بھی گزارا ہے اس میں سر تسر انہی کی فلاح ہے۔ یہی بندہ مومن کے ایمان کا سچا ظہور ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جو امتحان پیش آیا، جس آزمائش سے بھی گزرنا پڑا، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر عنایت ہوئی ہے اور یہی میرے لیے صلاح و فلاح کا باعث بنے گا۔ چنانچہ تمام احکام اور تمام امتحانات کو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان میں یقیناً کوئی حکمت و مصلحت پوشیدہ ہوگی اور جلد یا بدیر وہ ان کے لیے رحمت و برکت کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ اس کو ایک جملے میں ادا کیا ہے، اور وہ ہر معاملے میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ جو توکل ہے، بھروسہ ہے، یہاں ایک خاص پہلو سے اس کا ذکر آیا ہے۔ اس پہلو کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی حکم آ گیا یا کوئی امتحان درپیش ہو گیا، اس میں یہ احساس رکھنا کہ یہ میرے رب کی طرف سے میرے لیے رحمت ہے، اس میں میری فلاح ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت ہے، یہ کسی بڑی مصلحت کو سامنے رکھ کر برپا کیا گیا ہے یا حکم دیا گیا ہے، اور میرے لیے اگر اب یہ کچھ زحمت کا باعث بن رہا ہے تو اس میں کوئی فکر کی بات نہیں، ان قریب یہ رحمت و برکت بن جائے گا۔
یہ احساس رکھنا، اس جذبے کے ساتھ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، اللہ کے برپا کردہ امتحان سے گزرنا، یہ توکل ہے جو یہاں مطلوب تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ چوتھی علامت ہے۔ اور اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کی جامع اور محافظ ہیں۔ ایمان جو اوصاف اہل ایمان کے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی ایمان کے نتیجے میں بہت سے اوصاف ہیں جن کا ظہور ہونا چاہیے، ورنہ وہ ایمان اصل میں کوئی میراث میں ملی ہوئی چیز ہے، جیسے آپ اس نے رکھ دیا بس رکھ دیا۔ جو اوصاف اہل ایمان کے اندر پیدا کرتا ہے ان کی شیرازہ بندی انہی دو چیزوں، کس سے؟ نماز اور انفاق، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نماز اور انفاق سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ اسی حیثیت سے بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ یہ دو ہی اللہ کے حکم ہیں کہ جو آگے پیچھے ہر طرف سے گویا ایک حصار کی طرح دین کی ہدایات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ دین کی ابتدا بھی یہی، دین کی انتہا بھی یہی، اللہ کے ساتھ سچا محبت اور معرفت کا تعلق جس کا ظہور نماز میں ہوتا ہے، اور بندوں کے ساتھ سچی خیرخواہی کا تعلق جس کا ظہور انفاق میں ہوتا ہے، یعنی ان پر اپنا مال خرچ کرنا۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ اپنا مال دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہے اس سے یہ توقع تو کسی طرح کی نہیں جائے گی، یا یہ اندیشہ کبھی ہوگا ہی نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کے درپے آزار ہو، کسی کی حق تلفی کرے، کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرے۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ہے کہ جو انہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، وہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوا، وہ سوال اعتراض کی نوعیت کا تھا، اس کے پس منظر میں لوگوں کی کمزوری تھی۔ اس کمزوری کو سامنے رکھ کر قرآن مجید نے سورہ کی ابتدا کی۔ سب سے پہلے جو مسئلہ زیر بحث تھا اس کی حقیقت واضح کی، یہ بتایا کہ تم ان جنگوں میں اللہ کے سپاہیوں کی حیثیت سے اتر رہے ہو، تمہاری حیثیت آلات و جوارے کی ہے، یہ جنگیں اللہ کے حکم پر لڑی جا رہی ہیں، ان میں اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے کھڑے ہیں، یہ ایک خصوصی حکم ہے جس کی تم پیروی کر رہے ہو۔ اپنی اس حیثیت کو سمجھو اور اس کے مطابق رویہ اختیار کرو، اور اس کے بعد سچے اہل ایمان کیسے ہونے چاہیے، ان کی زندگی کیا ہونی چاہیے، ان میں اوصاف کیا ہونے چاہیے، ان کو اگر کوئی غلطی ہو جائے اور توجہ دلائی جائے تو ان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، وہ چیزیں بیان کر کے گویا تزکیے اور تطہیر کے لیے بنیادی ہدایات دے دی کہ یہ ہے وہ چیزیں جو تمہیں اپنے اندر اب پیدا کرنی ہیں، اور پھر اس کا صلہ بیان کر دیا۔ تو دین کی ساری دعوت در حقیقت اسی چیز پر ہے، یعنی اللہ کوئی حکم دیتا ہے، کوئی ہدایت کرتا ہے، علم میں کوئی چیز اختیار کرنے کے لیے کہتا ہے، عمل میں کوئی چیز اپنانے کے لیے کہتا ہے۔ پیش نظر کیا ہے؟ یہ کہ تم پاکیزہ بن جاؤ، تمہارے دل کشادہ ہو جائیں، تمہارے اندر کوئی غبار، کوئی آلودگی، کوئی گرد نہ رہے، تم اپنے آپ کو پاک صاف کر کے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو یہ بتایا کہ جو سچے اہل ایمان ہیں ان سے پروردگار عالم کے مطالبات یہ ہیں، وہ ان سے ان اوصاف کی توقع کرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ سچے اہل ایمان یہ خصوصیات اپنے اندر پیدا کریں، اور اگر تم بھی اگر سچے اہل ایمان بننا چاہتے ہو تو یہ صفات پیدا کرو۔ اور یہ جو تمہیں بشارت دی گئی ہے کہ تمہارے لیے
اللہ کے ہاں درجے ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے، تو یہ اصل میں انہی اوصاف کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ معاف کیجیے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی ان کے ایمان و یقین کی کیفیات اور ان کے ظہور کے لحاظ سے درجے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا کہ ان کے لیے درجے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر شخص کے ہاں ایمان کا ظہور یکساں نہیں ہوتا، جو کیفیات ایمان و یقین کی پیدا ہوتی ہیں وہ بھی یکساں نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں جو عمل کا ظہور ہوتا ہے وہ بھی یکساں نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان کے ایمان و یقین کی کیفیات اور ان کے ظہور کے لحاظ سے درجے ہیں، ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے خدا کا دامن مغفرت۔ پہلی بات یہ فرمائی تھی کہ ان کے لیے درجے ہیں، وہ اس پہلو سے تھی۔ پھر کہا مغفرت ہے، یعنی کوتاہیاں ہو جائیں گی، غلطیاں ہو جائیں گی، لیکن اگر یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے، یہ ایمان کا شعور ہے اور اس شعور کے ساتھ میدان میں اترے ہو تو پھر غلطیوں اور کوتاہیوں کے لیے خدا کا دامن مغفرت ہے، اور اس کے نتیجے میں ایسی روزی ہے جو اس عزت کے ساتھ دی جائے گی کہ یہ در حقیقت انہی کا حق ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح وہ عنایتیں فرمائے گا جو جنت میں ملیں گی۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ ان آیتوں میں جس ایمان کا ذکر ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہاں پر کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایمان لوگ لا چکے ہیں، ایمان کو اس طرح ظاہر ہونا چاہیے، ایمان میں اس طرح افزونی ہونے چاہیے، ایمان میں اس طرح اضافہ ہونا چاہیے، ایمان سے یہ رویے سامنے آنے چاہیے، ایمان کو ان چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے، یہ بیان کیا ہے۔ گویا ایمان ایک تخم ہے جو بو دیا گیا ہے، اس پر یہ برگ و بار آنے چاہیے، یہ تصویر دکھائی ہے۔ تو یہ جو ایمان جس کا ذکر یہاں ہوا ہے، یہ ملحوظ رہے کہ ان آیتوں میں جس ایمان کا ذکر ہوا ہے وہ قانونی اور فقہی ایمان نہیں ہے، یعنی جس کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ نہیں ہے، یہ وہ ایمان نہیں ہے جس سے لوگوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے، مسلمان کی حیثیت سے جو حقوق ان کو حاصل ہیں، جو فرائض انہیں پورے کرنے ہیں، اسی بنیاد پر بتائے جاتے ہیں، بلکہ حقیقی ایمان ہے، یعنی یہ وہ ایمان زیر بحث ہے جو ایمان اصل ایمان ہے، جو باطن میں ہوتا ہے، اور یہ ہرگز کوئی جامد چیز نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر اور اس کی آیتوں کی تلاوت اور انفس و آفاق میں ان کے ظہور سے اس میں افزونی ہوتی ہے، یہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ اسے ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کے اعماق میں اتری ہوئی، زمین کے اندر اتری ہوئی، گہری اتری ہوئی، اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی۔ یہ وہ ایمان ہے۔ چنانچہ انسان اگر اپنے ایمان کو علم نفع دینے والا علم اور عمل صالح سے برابر بڑھاتے رہنے کے بجائے اس کے تقاضوں کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو یہ ایمان یعنی حقیقی ایمان کم بھی ہوتا ہے، بلکہ بعض حالات میں بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس باطنی ایمان میں افزونی کیسے ہوتی ہے، وہ کم کیسے ہوتا ہے، وہ ختم کیسے ہو جاتا ہے، اس کا بیان ہے۔ یہ اس ایمان کا بیان نہیں ہے جو قانون اور فقہ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اور جس سے ایک مسلمان کے حقوق فرائض کا تعین ہوتا ہے۔ تو اس اصل ایمان کو، اس باطن کی کیفیت کو یہاں بیان کر کے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی ہے کہ یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو، اس طرح کی نزاع اس کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابی
अन्ना अबा बकर सिद्दीक व उमर इब्न अल-खत्ताब रदी अल्लाह अन्हुमा व नासम मिन अस्हाब रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसू बाद वफ़ात रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़करू आज़मल कबायर फ़लम यकुन इंदहुम फ़ीहा इल्मुन यंतहूना इलैह फ़अरसलूनी इला अब्दुल्लाह इब्न अमर असलुहु अन ज़ालिक फ़अख़बरनी अन्ना आज़मल कबायर शुर्बुल ख़म्र फ़अतैतुहुम फ़अख़बरतुहुम फ़अनकरू ज़ालिक व वसबू इलैहि जमीया हत्ता अतौहु फ़ी दारे फ़अख़बरहुम अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना मलकन मिन मुलूक बनी इसराइल अख़ज़ रजुलन फ़ख़य्यरहु बैन अन यशरबल ख़म्र औ यक़्तुल नफ़्सा औ यज़निया औ याकुल लहमल खिंज़ीर औ यक़्तुलूहु इन अबा फ़अख़्तारा अन यशरबल ख़म्र व अन्नहु लम्मा शरबहा लम यमतने मिन शैइन अरादू मिन व अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लना मुजीबा मा मिन अहदिन यशरबुहा फ़यक़बलुल्लाहु लहू सलातन अर्बईन लैला फ़यक़बलुल्लाहु लहू सलातन अर्बईन लैला वला यमूत व फ़ी मसानतिही मिनहा शैउन इल्ला हुर्रिमत अलैहि बिहल जन्ना फ़इन माता फ़ी अर्बईन लैला माता मैततन जाहिलिया। ये वही मौजू है कि शराब नोशी की हमारे दीन में क्या शनात बयान हुई है, ये किस तरह का गुनाह है और इससे किस दर्जे में आदमी को एहतियात करनी है, इज्तनाब करना है। तर्जुमा ये है कि सालिम बिन अब्दुल्ला अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद एक दिन अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा और सहाबा में से कुछ लोग एक मजलिस में बैठे हुए थे और इस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। ज़ाहिर है कि सहाबा किराम में जो इल्म की मजालिस हैं उनमें इस तरह की गुफ्तगू होती रहती थी। उनमें से किसी के पास इस मामले में कोई ऐसा इल्म नहीं था कि हतमी फ़ैसले के लिए वो उसकी मुराजत कर सकें, यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कुछ फरमाया या आपने कोई तौज़ीह की और किसी के जहन में हो, इस तरह की कोई चीज़ किसी के जहन में नहीं थी कि अब कैसे फ़ैसला हो। गुफ्तगू इस पर शुरू हो गई कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। इस पर उन्होंने मुझे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा। अब ये देख लीजिए कि ये कौन साहिब हैं जिनको भेजा गया। ये सालिम बिन अब्दुल्ला हैं। ये अपने वालिद अब्दुल्ला बिन उमर से रवायत कर रहे हैं। वो बयान कर रहे हैं कि मुझे भेजा गया, उन्होंने मुझे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा कि मैं इस मौजू के बारे में उनसे कुछ मालूम करूं। ये भी उलमाए सहाबा में से, जैसे अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जिस तरह से अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। ज़ाहिर है कि सहाबा किराम में आम लोग भी थे, वो भी थे कि जो बड़े लीडर थे, ज़ोमा थे, लेकिन इल्म से मुनासबत बहुत कम लोगों को होती है, तो ये उलमाए सहाबा में से थे। इस पर उन्होंने मुझे अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के पास भेजा कि मैं इस मौजू के बारे में उनसे कुछ मालूम करूं। चुनाचे मैं उनके पास गया और उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह शराब नोशी है। ये चूँकि वही बात चला आ रहा है, तो उन्होंने सबसे बड़ा गुनाह ये बयान किया कि मेरे नज़दीक तो सबसे बड़ा गुनाह शराब नोशी है। मैंने ये बात वापस आकर इन हज़रात को बताई तो उन्होंने मानकर नहीं दिया। सब ने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, यानी शराब नोशी सबसे बड़ा गुनाह कैसे हो सकता है। और सब के सब अब्दुल्ला बिन अमर की तरफ लपके और उनके घर जा पहुँचे। अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि बनी इसराइल के एक बादशाह ने किसी शख्स को गिरफ़्तार किया और उससे तकाज़ा किया कि अपनी जान बख्शी के लिए, यानी बादशाह सलामत है, कोई गुस्सा आ गया
تو انہوں نے کہا کہ تمہاری جان بخشی ہوگی، لیکن وہ یا شراب پیے گا، یا ایک بچے کو قتل کرے گا، یا زنا کرے گا، یا خنزیر کا گوشت کھائے گا، اور اس نے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یعنی گویا انتخاب ان گناہوں میں سے تھا، تم اس کا ارتکاب کرو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا، اور اس نے اگر ان میں سے کوئی کام نہ کیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے بظاہر کمتر درجے کی برائی سمجھ کر شراب پینے کو اختیار کیا۔ اس نے کہا کہ بھئی کسی کو قتل کرنا، زنا کرنا، خنزیر کا گوشت کھانا، اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں، چھوٹا گناہ ہے۔ اس شخص نے بظاہر کمتر درجے کی برائی سمجھ کر شراب پینے کو اختیار کیا، لیکن جب شراب پی تو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا، اور وہ سارے گناہ کر گزرا جو وہ لوگ اس سے کرانا چاہتے تھے۔ یعنی عادی ہو گیا نشے کا، اس کے بعد ایسا گناہوں میں پڑا کہ جن گناہوں سے بچنے کے لیے شراب کا انتخاب کیا تھا وہ سب گناہ کر بیٹھا۔ پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے ہم سے کہا تھا کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ شراب پیے اور اللہ اس کے باوجود 40 روز تک اس کی نماز قبول کرتا رہے، اور اس کے مثانے میں کوئی نشے کی چیز ہو اور وہ مر جائے تو اس پر جنت اسی برابر حرام نہ کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پھر اگر وہ 40ویں دن مر گیا تو اس کی موت جاہلیت پر ہوئی۔ تو یہ انہوں نے کچھ روایتیں سنائیں، ان میں سے بعض ہم پیچھے خود بھی سن چکے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں مختلف موقعوں پر کہی تھیں، یہ واقعہ سنایا تھا، ان سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، یعنی یہ بات کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کو وہ اپنے اجتہاد یا اپنے فہم یا اپنے نتیجہ فکر کے طور پر بیان کر رہے ہیں۔ میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، خاص کر اس بات سے جو آگے بیان ہوئی ہے کہ شراب پینے والا پھر اس کے نشے میں ہر گناہ کر گزرتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا استنباط ہے، انفر کیا انہوں نے، ورنہ قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک، اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے چونکہ یہ بات اسی ترتیب سے واضح کر دی ہے تو اس وجہ سے اس میں تو بحث نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نے یہ بات اگر کہی تو وہ انہوں نے رسول اللہ کے ارشادات سے انفر کر کے اپنی ایک رائے بیان کی۔ اسی طرح جو 10 بڑے گناہ قرآن میں مذکور ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے شراب نوشی کو شامل نہیں فرمایا، تاہم ان کی بات اس پہلو سے یقیناً قابل لحاظ ہے کہ شراب فی الواقع ام الخبائث ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس پر تو یہ تنقید ہوتی ہے جو قرآن کی روشنی میں نے کر دی، لیکن یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ہے یہ ام الخبائث، اور جس طرح کے پیچھے ایک روایت کے حواشی میں ہم نے بیان کیا ہے، اس کی لت پڑ جائے تو اس سے 10 گناہ جنم دے سکتے ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ قرآن مجید کی روح سے شرک، اس کے بعد قتل اور اس کے بعد زنا ہے۔ یہ جو آخر میں ایک واقعہ سنایا گیا ہے بادشاہ کا، اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ من جملہ اسرائیلیات ہے، جو قصے عام طور پر لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، تو اسرائیلی لوگوں میں بھی، یہودیوں میں بھی بہت سے قصے مشہور تھے۔ اہل علم جانتے ہیں کہ اس طرح کے قصے جس طرح باقی قوموں میں بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح عرب میں بھی بیان کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت اگر صحیح ہے تو آپ نے بھی غالباً کسی موقع پر اس کو ایک قصے ہی کی حیثیت سے بیان کیا ہوگا۔ اس طرح کے قصے سبق آموزی کے لیے بیان کیے جاتے ہیں، یعنی یہ قصہ سنایا جاتا ہے، یہ کوئی حقیقی واقعہ ضروری نہیں ہے کہ ہو۔ بعض قصے، بعض روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ قوموں میں چل رہی ہوتی ہیں تاکہ اس سے لوگوں کو کچھ سبق دیا جائے۔ اس کی بہترین مثال سعدی شیرازی کی گلستان، بوستان اور اس نوعیت کی بعض دوسری کتابیں ہیں، انہیں حقیقت پر محمول نہیں کرنا چاہیے، یعنی یہ عبرت پذیری، سبق آموزی کے قصے ہوتے ہیں اور ہر قوم میں سنائے جاتے ہیں، تو یہ اسرائیلی قصہ ہے غالباً جو کسی موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ یہ انہی ارشادات کا حوالہ ہے جس کی وضاحت ہم پیچھے اس باب کی روایتوں میں کر چکے ہیں، یعنی وہ ارشادات جو پیچھے ہیں کہ 40 دن تک یہ معاملہ ہوگا، اللہ توبہ اس طرح قبول کرے گا، اس درجے میں چلا جائے گا تو نہیں قبول کرے گا۔ تو ان کو سامنے رکھ کر انہوں نے ایک رائے قائم کی۔ بتانا صرف یہ مقصود تھا
کہ دین میں بڑے گناہوں کی فہرست خود قرآن نے بیان کر دی ہے، اس لیے وہ تو حتمی ہے، لیکن یہاں جو بات بیان ہوئی ہے یہ ایک صحابی کا بیان ہے اور اس کی وجوہ یہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خان صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت کا سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو میں آپ سے آج پوچھنا چاہتا ہوں اور خواہش ہے کہ ذرا تفصیل سے آپ اس پر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے ہاں پاکستان کے معاشرے میں ایک نئی فکر، ایک نئی سوچ اٹھی ہے، اگرچہ اس کا پس منظر تو مغرب سے آتا ہے اور کافی عرصے سے جاری ہے، اور وہ ہے فیمنزم کی تحریک۔ ہمارے ہاں اس وقت ہر سال عورت مارچ کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے اور ابھی بھی ہونے جا رہا ہے۔ جو پلے کارڈز وہاں اٹھائے جاتے ہیں، جو تاثر دنیا کو دیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین مردوں کی اس حاکمیت سے اب نجات پا رہی ہیں اور وہ کسی کا کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے۔ میرا جسم میری مرضی، اپنی روٹی خود پکاؤ۔ یہ جو نئی چیز ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، پاکستان کی جو سماجی حرکیات ہیں، مذہبی تصورات آپ کے اپنے جو ہیں، ان سب کی روشنی میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا لاہ عمل ہمیں اپنانا چاہیے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ خلیج پہلے شیعہ سنی کی ہے، لسانی تقسیم ہے، اب مرد و عورتوں کے درمیان بھی یہ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ، مردوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ اس پوری تحریک میں؟ میں جس دین کو مانتا ہوں اس نے مجھے بنیادی تعلیم یہی دی ہے کہ ہمیشہ انصاف کی بات کرو، قولوا قولا سدیدا، سچی سیدھی صاف بات، یہی میرے دین کا مطالبہ ہے، یہی میرے اخلاقی وجود کا مطالبہ ہے، اور مجھ سے میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی میں کسی چیز کی گواہی دوں تو قوامین بالقسط شہداء للہ ہو کر دوں، یعنی اللہ کے لیے اور سچائی کی بنیاد پر۔ تو اس لیے مجھے کسی کے ساتھ کیا کھڑا ہونا ہے یہ نہ میری افتاد طبع ہے، نہ میرا مزاج ہے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ میں اس معاملے میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں جو میرے خیال میں ہمیشہ قابل غور رہنے چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی ڈیڑھ میں یہ جو بہت سے ازم پیدا ہوئے، کمیونزم، سوشلزم، فاشزم اور معلوم نہیں کیا کیا ازم، یہ بھی آپ نے فیمنزم ارشاد فرمایا ہے، تو میں ان سب کو رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہونے والے نقطہ ہے نظر کے طور پر دیکھتا ہوں۔ ان میں سے جس کا بھی آپ جائزہ لیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کو، انسان کے احوال کو، انسان کے معاملات کو جس توازن اور اعتدال کے ساتھ دیکھا جانا چاہیے، انسان رد عمل میں مبتلا ہو کر اس سے محروم ہو گیا۔ رد عمل کیسے پیدا ہوتا ہے؟ رد عمل ظاہر ہے کہ انسانی رویوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک خلافت قائم ہو گئی تھی۔ یہ خلافت کہا جاتا ہے اور غلط نہیں کہا جاتا کہ علی منہاج النبوہ تھی، یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا نظم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق چلایا، خلفائے راشدین نے بھی یہی کوشش کی، انسانی کوششیں جس حد تک بھی ہو سکتی ہیں، اور بڑے مثالی نمونے پیدا کر دیے۔ اس کے بعد یہ آپ کے علم میں ہے کہ جھگڑا پیدا ہو گیا، تلواریں نکل آئیں، بہت ہی افسوسناک فساد کی صورت بن گئی۔ تو اس میں ایک بڑے نیکوکار لوگوں کا گروہ تھا جس نے تنگ آ کے یہ کہا کہ یہ حکومت نام کی کوئی چیز ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک، سارا فساد اسی کا ہے، یعنی ایک معاشرہ ہے، اس میں مسلمان ہیں، اچھے لوگ ہیں، نیک ہیں، آپ اس کو چھوڑیے، سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے طریقے کے اوپر زندگی بسر کریں، سچائی کے ساتھ رہیں، اگر ان کے کوئی زعماء اور لیڈر وغیرہ ہوں گے تو وہ خود ان میں نظم پیدا کر لیں گے، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک گروہ کا یہ لیڈر ہے، دوسرے کا وہ ہے، مل ملا کے اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام میں بھی اگر کہیں کوئی ضرورت پڑے گی تو اجتماعی فیصلے ہو جائیں گے۔ اس کے لیے کسی باقاعدہ حکومت کی ضرورت نہیں ہے، گویا وہ انارکسٹ ہو کر کھڑے ہو گئے، انارکی، طوائف الملوکی، مختلف گروہوں کی صورت میں رہنا،
کسی باقاعدہ نظم کے بغیر زندگی بسر کرنا، اس کو انہوں نے ایک دینی اصول کے طور پر بیان کرنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ یہ جو حکومتیں ہیں ان میں پھر دیکھیے انسان فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اصل میں تو یہ ہے کہ حکم صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے بات تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اپنی جگہ پر بہت غیر معمولی ہے اور اپیل بھی کرتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ کلمۃ حقٍ اریدہ بہ الباطل، بات تو ٹھیک کہتے ہیں لیکن مقصود باطل ہے۔ تو یہی میں اس تمام ازم قسم کی چیزوں کے بارے میں کہوں گا۔ اچھا، ان میں بات تو ٹھیک ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن اس سے مراد یا اس کا مقصود یا اس کا مدعا وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ رد عمل کی نفسیات سے پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت جو فساد پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے بعد پیدا ہوا تھا، خلفائے راشدین کے بعد پیدا ہوا تھا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور جس طرح کا معاشرہ دیکھا اور جس طرح کی حکومت دیکھی اس کے بعد پیدا ہوا۔ لیکن اس رد عمل نے خوارج کے اس گروہ کو مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت بنا کے رکھ دیا۔ اسی طرح سے بعض لوگوں کے دل میں جب یہ خیال پیدا ہو گیا کہ ساری جڑ تو اصل میں اس برائی کی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ذرائع ہیں پیداوار کے اور زندگی کے وسائل ہیں، یہ فرد کی ملکیت میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جیسے ہی جاتے ہیں تو انسان کے اندر جو حرص ہے اور جو لالچ ہے وہ ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا خاتمہ کریں، اس سے انسان کی فطرت بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو کہنے کو یہ بات بہت اچھی تھی، میں نے خود اپنے جوانی کے زمانے میں دیکھا کہ بہت لوگ تھے وہ اس سے متاثر تھے۔ آج کل بھی وہ آپ کو اس کا سائنٹیفک استدلال پیش کریں گے، وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو انسان کی تاریخ کے تجزیے سے کارل مارکس نے نتائج نکالے ہیں، اور دیکھیے کیسے جدلی مادیت جو ہے یہ تو ایک دنیا کی ایسی حقیقت ہے جس کی دریافت کا صحرا اس کے سر ہے۔ پہلی مرتبہ اس نے انسانی تاریخ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہے اس کے اصول دریافت کر لیے ہیں۔ یہ اس سے بڑی کامیابی ہے جو نیوٹن کو ہوئی ہے یا کسی اور سائنسدان کو ہوئی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی اس میں ظلم، عدوان، لوگوں کے اوپر ایک بیجا جبر، انسانی فطرت کے بارے میں ایسے تصورات کہ جنہوں نے خود انسانی فطرت کو مسخ کر کے رکھ دیا، وہ سامنے آئے، اور پھر دنیا اس کے بعد اب خیر مناتی ہے کہ اس سے نجات ہو گئی۔ ایک زمانے میں بڑا رومان تھا، بہت لوگ اس رومان میں مبتلا تھے، اس کے خواب دیکھتے تھے، اس کے لیے جدوجہد کرتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ یہی وہ جنت ہے جو ہم نے دنیا میں قائم کرنی ہے۔ آپ کو کبھی اگر موقع ملے تو ہمارے بڑے شاعر فیض احمد فیض کی ذرا ماہ و سال آشنائی پڑھ لیجئے، یعنی وہ جب روس سے ہو کے آئے ہیں تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ جیسے جنت الفردوس سے ہو کے آ گئے۔ یہی صورتحال چین کے بارے میں تھی۔ تو یہ انسانی نفسیات جب رد عمل میں مبتلا ہوتی ہے، رد عمل کس چیز کا تھا؟ جس طرح وہاں میں نے آپ کو بتایا کہ ایک فساد کا رد عمل پیدا ہوا، وہ لوگ مر گئے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں، جنگ جمل میں، جنگ صفین میں اتنے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کا قتل ہوا۔ تو اس نے ایک رد عمل پیدا کیا کہ یہ بھاڑ میں جائے حکومت اور یہ سب چیزیں، اس سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ اسی طرح کا رد عمل یہاں پر پیدا ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یعنی کبھی انسان کو مزارع بنا کر، کبھی مزدور بنا کر کیسے اس کا استحصال ہوتا ہے، اور کس طرح ایک قدر زائد ہے جو امیر کو امیر تر بناتی چلی جاتی ہے، اور غریبوں کا کیا حال ہے کہ وہ تو جس طرح سے دال بکتی ہے اسی طرح پہ روز اپنی قیمت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی جگہ پر یہ بات تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اس زمانے میں مزدوروں پر جو مظالم ہوئے، یہ تو اب آج کے زمانے کی باتیں ہیں نا، کہ اوقات طے ہو گئے، ان کے لیے کالونیاں بن گئیں، ان کی تعلیم کا بندوبست ہوا، ان کے حقوق کے بارے میں ابھی بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بہت بات کی بات ہے، جو انہوں نے دنیا دیکھی تھی اس میں لوگ کھولیوں میں رہتے تھے، ان کے لیے جینا بھی مشکل ہوتا تھا۔ یعنی کانکن ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، کانکن ہے تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مزدور ہیں تو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال تھی جس کے رد عمل میں ایک فلسفہ پیدا ہوا، اور اس فلسفے نے دنیا پر حکومت کرنا چاہی، بلکہ آدھی دنیا پر کم و بیش 70 سال حکومت کی انہوں نے، 70-75 سال۔ اور ابھی بھی چین جو ہے وہ دستبردار نہیں ہوا پوری طرح اس سے۔ ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ آپ کو اس کے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال فاشزم نے پیدا کر دی تھی، معاف کیجیے۔ یہ اندازہ ہوا
کہ اگر کسی جگہ کوئی بڑا لیڈر پیدا ہو جائے اور ساری قوم اس لیڈر کے ایک حکم پر چپراست کرنا شروع کر دے تو کیسا نظم پیدا ہوتا ہے، اس سے کارکردگی کیا بڑھ جاتی ہے۔ یہ جو حکومتوں کے مسائل ہیں اور لوگوں کا اس کے ساتھ تعاون عدم تعاون کا معاملہ ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو ایک زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ بہت عقیدت مندانہ احساس کے ساتھ علامہ اقبال مسولینی سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ اچھا، ہٹلر کے بھی ہمارے ہاں گیت گائے جا رہے تھے۔ اسی طرح کی صورتحال جب ابتدا میں مصطفیٰ کمال نے پیدا کی تو یہی ہوا اس موقع پر۔ یہ ایک شخص ہے، اس کی ذات میں در حقیقت آپ کی پوری قوم کی فلاح اور بہبود اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور یہ اسی کا جبر، اسی کا استبداد ہے جس میں سارا خیر ہے۔ اور عام لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حالات ٹھیک اسی صورت میں ہوں گے کہ وہ 10-20 ہزار بندے مار دیجئے، لوگوں کو اٹھا کے کہیں پھینک دیجئے، اس کے بعد ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے، اس کے بغیر صورتحال بہتر ہو نہیں سکتی۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس طرح کی رویں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور ان کی بنیاد پر لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تحریک بھی اسی طرح کی تحریک ہے۔ اچھا، جس چیز کے رد عمل میں پیدا ہوئی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ یعنی رد عمل کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک نوعیت کی برتری آپ اس کو جسم کی بنیاد پر کہیے، معاشرت کی بنیاد پر کہیے، زرعی تمدن کے پس منظر میں کہیے، مردوں کو حاصل ہوئی، اور دنیا کی تاریخ میں بڑے ایک لمبے عرصے تک یہ صورتحال رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ ان کی رائے کیا ہے، ان کے تعلیمی منصوبے کیا ہیں، وہ کیا چیزیں سیکھ سکتی ہیں، ان کو بہت برے طریقے سے پامال کیا گیا۔ اگر آپ پڑھیں تاریخ، اور اس میں سب لوگ ہیں، یعنی آپ زمیندارانہ تمدن میں دیکھیں عورتوں کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، آپ فلسفیوں کو دیکھیں، کبھی موقع ملے تو آپ بڑے فلسفیوں کو پڑھیں، نیتشے ہی کو پڑھ لیں، اندازہ ہو جائے گا کہ عورت کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یعنی اس کی تذلیل، اس کی تحقیر لفظ لفظ سے گویا ابلی پڑ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال اسی کی طرف زیادہ تر دیکھتا ہے نا آدمی کہ بھائی کوئی فلسفی حکیم لوگ تو کوئی معقول بات کریں گے، لیکن ان کا معاملہ بھی یہی رہا۔ جب تمدن میں، دیہات میں آپ عورتوں کو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے گھر میں باہر ان کی تحقیر ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ ہر حساس انسان کا دل دکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ رد عمل جو ہے یہ غلط نہیں ہے اپنی جگہ، لیکن اصل امتحان کیا ہے انسان کا؟ وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا رد عمل پیدا ہو جائے طبیعت کے اندر تو اس کی نفسیات کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دیں، کیونکہ اس سے عدم توازن پیدا ہوگا، اس سے اعتدال پر مبنی گفتگو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے میں ہر طرح کے جو ازم ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ کسی انتہا پسندی کے بغیر وجود ہی میں نہیں آ سکتے۔ اس میں کسی ایک چیز کے رد عمل میں یا دوسری چیز کے رد عمل میں ایک انتہا پسندانہ نقطہ نظر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کو انسان ایک بہت بڑی چیز یا بڑی اچیومنٹ سمجھ کے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اس مسئلے کا بہت اعتدال کے ساتھ مطالعہ کیا جائے، اس کا اعتراف کیا جائے کہ عورتوں کی تعلیم، عورتوں کی ذمہ داریاں، عورتوں کے حقوق، عورتوں کے معاملات، ان کے ساتھ ہونے والے تمام امور یہ فی الواقع اس کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کا سنجیدہ مطالعہ کر کے جو زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ کیا جائے۔ اس ازالے کے لیے پوری سوسائٹی سرگرم ہو، یعنی یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعی انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کسی گروہ کے ساتھ بھی، ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ بعض زیادتیاں ہوتی ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ چائلڈ لیبر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی ازم بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو اہمیت دیں، اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کریں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ کریں، اور جن چیزوں میں کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے قانون کی سطح پر، تعلیمی نظام کی سطح پر، معاشرت کی سطح پر، اس میں دریغ نہ کریں۔ تو میرے نزدیک صحیح رویہ یہ ہونا چاہیے۔ باقی ازم آپ جو بھی پیدا کر لیں گے اس کے اندر جیسے ہی اتریں گے اسی طرح کے نعرے لگیں گے، اسی طرح کی انتہا پسندانہ باتیں ہوں گی، اور اسی طرح سے اس کے نتائج نکلیں گے۔ جس طریقے سے یہ جو میں نے پہلے ازم آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کے نتائج بڑے بھیانک نکلے، یعنی دنیا نے 70-80 سال تک جبر کو اور استبداد کو بھگتا، اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے، انہیں نکلنا پڑا ہے گھروں سے،
اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ فضا پوری طرح بحال نہیں ہوئی کہ جس میں لوگ اپنی آزادی رائے سے فیصلے کریں، ان کو حقیقی معنی میں عزت حاصل ہو، علم اور دوسرے امور کے معاملے میں انسان کی شخصیت ایک آزادانہ فضا میں نشو و نما پائے، یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، دوسری جگہوں کے اوپر آزادانہ بحث مباحثے کی فضا ہو اور علم اپنی ذات میں ترقی کرے۔ ایک یہ ہے کہ ایک قوم نے بہت کچھ ترقی کر لی اور اس نے بہت پل بنا لیے اور بہت منارے کھڑے کر لیے، انسانی سطح پر کیا ترقی ہوئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں توازن سے محروم ہوئیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح کا نتیجہ اس سے پہلے جو نظریات پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے انتہا پسندانہ رویوں سے پیدا کیا، اسی طرح کا نتیجہ اس سے پیدا ہوگا اور اس کی زد پورے خاندان کے ادارے پر پڑے گی۔ خاندان کا ادارہ انسانی تمدن کی بنیاد ہے، یہ بہت بنیادی ادارہ ہے۔ سارے ادارے درہم برہم ہو جائیں، یعنی خوارج حکومت بھی ختم کر دیں، اس سے اتنا فساد پیدا نہیں ہوتا جتنا خاندان کے ادارے میں اضمحلال آ جائے تو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے نزدیک اس کو کوئی بچوں کا کھیل نہیں سمجھنا چاہیے، خاندان کے ادارے کو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس مسئلے پہ غور کرنا چاہیے اور پھر دیکھنا چاہیے کہ کہاں زیادتی ہو رہی ہے، کہاں کسی کی رائے کو بدترین طریقے سے کچلا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک ایک چیز کو درست کرنا، اس کے لیے تعلیم دینا، اس کے لیے جمعیتیں بنانا، اس کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، اس کے لیے قانون سازی کرنا لازماً ہونا چاہیے۔ لیکن جب تک آپ اعتدال اور توازن کے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے تو ایک عزم آپ کو پینڈولم کی طرح ادھر لے جائے گا اور دوسرا بالکل دوسری جانب لے جائے گا۔ جی ہم سب بہت ہی آپ نے تفصیل سے تجزیہ کر کے بتایا اور مسئلے کو بطور مسئلہ اس کو انالائز کر کے کیا صورت ہونی چاہیے آپ نے اپنی تجاویز دیں۔ کچھ پہلو مزید ہیں، میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آپ سے تبادلہ خیال ہو۔ ایک چیز جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ معاشرے کا نیریٹو بنے، اس کو تعلیم تربیت کا موضوع بنائیں، ایک تدریج کے ساتھ معاملہ ہو، دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اجتماعی ضمیر ہے دنیا کا، یہ اس وقت تک متوجہ نہیں ہوتا جب تک کوئی سنسنی، کوئی ہلچل، کوئی قربانی، کوئی تحریک، کوئی موٹیویشن، کوئی بہاؤ نہ پیدا ہو۔ شکاگو میں مزدوروں نے قربانیاں دیں تو کچھ مزدوروں کے حقوق بنے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سوشلزم یا کمیونزم کی بات تو ہے لیکن اس کے نتیجے میں خود سرمایہ داری کے اندر جو ظلم و جبر تھا وہ کم ہوا۔ تو تحریک اگر اپنے کلاسیکل موٹیو میں کوئی اٹھتی ہے اور وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس سے تبدیلی جلدی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے آتی ہے، بنسبت اس کے کہ ایک معاشرے میں نچلی سطح پہ کام ہو رہا وہ پتہ نہیں کامیاب ہوتا ہے ناکام ہوتا ہے۔ اس کی قیمت بہت دینی پڑتی ہے، یعنی آپ جب جلدی تبدیلی لانے کے لیے اعتدال اور توازن کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو قیمت بہت دینی پڑتی ہے، اور یہ قیمت کس کی ہے؟ یہ انسان کی قیمت ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ دینا پڑتا ہے، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں، اور بعض اوقات آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کن مظالم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو تحریکیں اٹھائی جائیں، تحریکیں اٹھانا کوئی بری چیز نہیں ہے، جو تحریکیں اٹھائی جائیں ان کو بھی ایک توازن اور اعتدال کے ساتھ اپنا ایجنڈا ترتیب دینا چاہیے۔ اس کے لیے آپ جد و جہد کیسے کریں؟ تو جد و جہد میں تو بعض اوقات سختی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کچھ آگے بھی بڑھتے ہیں، بعض اوقات آپ سخت مطالبات بھی کر دیتے ہیں، یہ جد و جہد کا لائحہ عمل ہے، لیکن آپ کا ایجنڈا اعتدال اور توازن پر مبنی ہونا چاہیے ہر حال میں۔ یعنی اگر آپ نے اپنا بنیادی منشور ہی انتہا پسندی پر استوار کر لیا ہے تو پھر دونوں جانب نقصان ہوگا۔ یعنی ایک آپ کے ہاں تدبیر میں وہ سختی پیدا ہو جائے گی کہ جو کوئی مطلوب سختی نہیں ہوتی، اس کے بغیر بھی وہ چیز حاصل ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ایک خاص طرح کی ذہنی انارکی پیدا ہوگی، اور ذہنی انارکی اگر خاص طور پر خاندان اور گھر اور بچوں کی پرورش اور ان چیزوں کے بارے میں پیدا ہو جائے تو یہ انسانیت کے خلاف ایک بڑے جرم کا ارتکاب ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تحریکوں کو بھی اسی طرح اٹھنا چاہیے۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض موقعوں کے اوپر بظاہر نظر آتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی اثر انداز ہوئیں، لیکن یہ تاریخی عوامل ہوتے ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں تو اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں کوئی 200-250 کے قریب ایسے اقدامات ہوئے ابتدائی دور میں، پہلی صدی میں، جو اس چیز کو ہدف بنا کر کیے گئے کہ ہم وہ مثالی حکومت بحال کرا رہے ہیں۔ نیت
کی میں بات نہیں کر رہا اس وقت، یعنی نعرہ یہی لگایا گیا، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ نہیں ہوا کہ وہ حکومت بحال ہو گئی، یہ نہیں ہوا کہ وہ مثالی دور واپس آ گیا، ہوا یہ کہ زیادہ استبداد بڑھا، زیادہ سختی بڑھی، اور ملوکیت کے اور آمریت کے پنجے زیادہ گہرے کر گئے۔ تو یہی صورتحال جو ہے وہ جس وقت آ گیا تو ایسے ہوئی کہ اب ہر جگہ جمہوریت کا دور ہے۔ اب کوئی آدمی اگر بادشاہت کی بات کرے تو لوگ منہ نوچ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخی عوامل جو ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے، وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اس وقت تاریخی عوامل آزادی، حریت اور اس طرح کی دوسری اقدار کے حق میں ہیں، تو اس لیے اس میں کوئی انتہا پسندانہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے اگر تعلیم اور تربیت کا طریقہ اختیار کیا جائے، مردوں اور عورتوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ مکالمہ ہو، وہ جن چیزوں کو محسوس کرتی ہیں وہ ان کو آزادی کے ساتھ سامنے رکھیں، اور دوسری جانب سے جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی جائے ان پر بھی غور کیا جائے۔ معاشرت کیا ہوتی ہے، تہذیب کیا ہوتی ہے، سوسائٹی میں باہمی روابط کیسے بنتے ہیں، خاندان کے ادارے کو کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے، حقوق و فرائض کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، تو یہ سب چیزیں ایک سنجیدہ مطالعے کا اور سنجیدہ مکالمے کا تقاضا کرتی ہیں۔ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو خیر پیدا ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اسی طریقے سے ہوگا کہ ایک رد عمل میں آپ ایک نعرہ لگائیں گے، اس کے جواب میں ایک دوسرے رد عمل میں دوسرا نعرہ لگ جائے گا۔ تو میں خواتین کی خدمت میں یہ ادب کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تاریخ ان کے حق میں ہے، اچھا، تاریخ کا عمل حق میں ہے، تو اس لیے اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھ کے مسئلے کا حقیقت پسندانہ مطالعہ کر کے اس کے نتائج سامنے رکھیں۔ اور آخری چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں۔ وہ مسلمان بیویاں ہیں، اللہ کی کتاب کو سامنے رکھیں گی تو اللہ کی کتاب ہے کہ جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے، اور وہ توازن بھی ہوتا ہے کہ جو ہم بعض اوقات جذبات کے غلبے میں کھو بیٹھتے ہیں، ٹھیک، وہ اللہ کی کتاب میں، اس کی تعلیمات میں ملے گا۔ ان کو سامنے رکھ کر اگر لائے عمل بنایا جائے گا تو خیر و برکت ہوگی، اور ان کے پیچھے خدا کی کتاب کی طاقت بھی ہوگی، مذہب کا جذبہ بھی ہوگا۔ لیکن اگر وہ اس سے ہٹ کے کوئی کام کرتی ہیں تو سخت اندیشہ ہے، یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ہو جائے گی، سخت اندیشہ ہے، اور پچھلے تجربات یہی بتاتے ہیں کہ حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم سب آخری سوال جو اس موضوع پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے ذکر کیا کہ اگر وہ مسلمان ہیں اور اس جذبے اور احساس کے ساتھ حقوق کی کوئی تحریک اٹھاتی ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی جو ہدایت ہے، جو روشنی ہے، وہ ان کی کیا رہنمائی کرتی ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ حقوق نسواں کی ان تحریکوں کو دین کی روشنی میں وہ کیا مطالبات ہیں جو لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے، معاشرے میں رائے سازی کرنی چاہیے، راہ ہموار کرنی چاہیے، قانون سازی کی طرف بڑھنا چاہیے؟ کیا قرآن اس حوالے سے کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ دیکھیے، قرآن مجید کا تو طریقہ یہ ہے کہ وہ مسئلے کو اس کی جڑ سے واضح کر دے گا، یعنی اس کا طریقہ یہ ہے، وہ یہ بتائے گا کہ یہ جو دنیا ہے یہ کس اصول پر قائم کی گئی ہے، معاشرت کی بنیادی اقدار کیا ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن کو اگر ملحوظ نہ رکھا گیا تو فساد پیدا ہو جائے گا، یہ چیزیں وہ واضح کر دے گا، اور یہ اس نے کی ہیں۔ لیکن ان کی بنیاد پر اب کیا مسائل پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو ہر دور کا مطالعہ بتاتا ہے۔ یعنی اس وقت عورتوں کے لیے معاشرت کے کیا مسائل ہیں، معیشت کے کیا مسائل ہیں، تعلیم کے کیا مسائل ہیں، ان کا بہت ہی سنجیدہ طریقے سے مطالعہ کر کے ان کو متعین کرنا چاہیے۔ پھر دیکھنا چاہیے کہ ان مسائل کے پیدا کرنے کے اسباب کیا ہیں، یعنی کیا چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن رہی ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ توازن کے ساتھ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں کیا تبدیلیاں اور کیا تغیرات مطلوب ہیں، کیا تغیرات معاشرت کی سطح پہ مطلوب ہیں، کیا قانون کی سطح پہ مطلوب ہیں، کیا تعلیم و تعلم کی سطح پہ مطلوب ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ توازن اور اعتدال کے ساتھ آگے بڑھیں تو یہ نہیں کہ چند دنوں میں ثقافت تبدیل ہو جائے گی یا کلچر تبدیل ہو جائے گا، اس کو کچھ وقت لگتا ہے تبدیل ہونے میں۔ یعنی مغرب میں بھی جو تبدیلیاں آئی ہیں ان کے پیچھے 200-250 سال کی تاریخ ہے۔ یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں شاید اتنا لمبا سفر کسی کے لیے بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ غیر معمولی ہو گئے ہیں، دنیا ایک بالکل گاؤں کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ تو میرا احساس یہ ہے کہ ان حقوق کی حفاظت ہو سکتی ہے،
اور جو معاملات اس وقت لوگوں کے لیے فساد کا باعث بن رہے ہیں ان کو آپ درست کر سکتے ہیں، اور اگر کسی طبقے کے ساتھ کوئی غلط رویہ اختیار کیا جا رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس میں توازن اور اعتدال کو ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ یعنی علم اور عقل، توازن اور اعتدال کیا چیز پیدا کرتی ہے؟ انسان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس کے پاس خواہشات اور جذبات ہیں۔ خواہشات اور جذبات ہمیشہ انسان کو بے لگام اور بگٹوٹ کر دیتے ہیں، انہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس سے رد عمل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ ان پر عقل کو حاکم رکھیں، اور عقل اور علم کی حکومت اگر آپ کے جذبات اور آپ کی خواہشات پر قائم رہے گی تو یہ ساری تدبیریں بالکل مرتب ہو کے سامنے آ جائیں گی۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے نزدیک ابھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ اس میں میں کوئی بات کہوں گا تو لوگ کہیں گے اچھا چلیں جی اس کو لے کے چل کھڑے ہوتے ہیں۔ میں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل کافی سنگین ہیں اور وہ نیچے تک ہیں اور وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، ان کا سنجیدہ مطالعہ ضروری ہے، اور جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں دونوں لوگوں کی آراء آنی ہے۔ یہ محض یہ چیز نہیں ہے کہ قرآن کی آیت پڑھ کے یہ واضح ہو جائیں گے۔ قرآن مجید تو صرف یہ کرے گا کہ جس وقت آپ اس کا حل نکالنا چاہیں گے تو وہاں جو عدم توازن ہے اس کو اپنی تعلیمات سے دور کر دے گا، اس کا اصل کام یہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت آپ نے تفصیل سے گفتگو کی فیمنزم کی تحریک اور اس کے اثرات، اور کیسے دین کی روشنی میں مسلمان خواتین اس حوالے سے کچھ جدوجہد کر سکتی ہیں۔ کچھ مزید سوالات لے لیتے ہیں، 2 منٹ 3 منٹ ہیں ہمارے پاس۔ ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے، آپ کے علم میں ہے آج کل مسلمان معاشروں میں تکافل یعنی اسلامک انشورنس کا ایک بڑا تصور ہے، اسی کے ایک ماہر ایکسپرٹ کی جانب سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مروجہ نظام تکافل کی بنیاد تبرع اور وقف پر رکھی گئی ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ عقد تبرع ہونے کی وجہ سے اس معاہدے میں ربا اور غرر جیسے فاسد عناصر غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا تکافل کے معاہدے کو عقد تبرع کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کا مقصد اپنے نقصان کے ازالے کی نیت پہلے سے ہی واضح ہو؟ فقہی تقسیم کے مطابق صدقات کا شمار عقود تبرعات میں ہوتا ہے، تو کیا اس معاملے کو بھی عقد تبرع کہا جا سکتا ہے؟ اب تک پہلے ہمیں پتہ ہی ہے کہ ہم نے پیسے لینے ہیں۔ میں نے تو اس موضوع پر اپنی کتاب مقامات میں، جس کا انتخاب انگریزی زبان میں سلیکٹڈ ایسیز کے عنوان سے شائع ہو چکا ہے، یہ بیان کیا کہ یہ عقد معاونت ہے، یعنی باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا عقد یا معاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر انشورنس یا بیمہ اس سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ایک معاہدہ ہوا تھا عربوں کے درمیان کہ ہم لوگ باہر سے آنے والے مسافروں کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ تو اس طرح کے جو معاہدات ہوتے ہیں معاونت کی بنیاد پر اس کے جذبے سے کیے جاتے ہیں۔ میرے نزدیک وہ بالکل جائز معاہدہ ہے۔ انشورنس کی وہ سب صورتیں جو عام طور پر رائج ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں۔ باقی رہ جاتی ہے بات کہ جو کمپنیاں یہ کام کرتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو سرمایہ ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے آگے اس کو کاروباروں میں لگاتی ہیں، اس میں کیا خرابی ہے، کہیں سود ہے یا اور کوئی چیز ہے، وہ اس وقت پورے نظام کا مسئلہ ہے۔ لیکن اپنی ذات میں بیمہ یا انشورنس عقد معاونت ہے اور اس کو اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن ہم سب نتیجے کے اعتبار سے تو اصل میں اگر اپنا کوئی پریمیم دے رہا ہوں تو کسی اور کی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو میں پھر ایک طریقے کا کنسنٹ دے رہا ہوتا ہوں کہ تبرعاً وہ دے دیا جائے۔ عقد معاونت تو ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے میرا مال کسی اور کی ضرورت میں کام ہو جائے، تبرع کا عمل نہیں۔ دیکھیے تبرع تو یہ ہے نا کہ آپ نے اپنا مال دے دیا، یہاں تو یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کی معاونت کا عہد کر رہے ہیں۔ یعنی اگر آج آپ کا مال دوسرے کے پاس جا رہا ہے تو کل کسی دوسرے کا مال آپ کے پاس آنا ہے۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو باہمی تعاون کی صورت ہے، یعنی یہ مان لیا گیا ہے کہ ہم سب کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے، دے دیں گے، اور اس سے جو سرمایہ اکٹھا ہوگا وہ فلاں قواعد کے تحت ضرورت مند کو دے دیا جائے گا۔ کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کے گھر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، اسی طرح کوئی حادثہ ہو گیا، کہیں کوئی گاڑی اٹھائی گئی، تو ان تمام چیزوں کو اس میں جو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایک نظم بنا لیا جاتا ہے۔ اتنی سی بات صرف اس میں، جس کی وجہ سے بعض لوگ اسے عقد تجاری کہتے ہیں، پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کمپنیاں میدان میں آ گئیں، کوئی تو اس کا نظم چلائے گا نا۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست چلا لے، لیکن کوئی جو نظم چلائے گا تو وہ جو سرمایہ اس کے پاس اکٹھا ہوگا اس کو بھی استعمال میں آنا چاہیے، کہیں وہ اس کو رکھ تو نہیں دے گا، کافی سرمایہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ یہ نظم چلانے کے لیے جو لوگ آئیں گے میدان میں، یا وہ آپ سے معاوضہ لیں گے اس کا، تو انہوں نے یہی طریقہ طے کر لیا کہ اس کا معاوضہ ہی یہ ہے کہ ہم اس روپے کو استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور جو تعاون کے حدود طے ہو گئے اس پر ادائیگی کر دی جائے گی۔
تو میرے نزدیک اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں ادھر ادھر کی بہت سی چیزیں شامل کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے یہاں پہ نشست کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ بہت شکریہ۔